الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزان اکرام، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کے بھائی عقیل احمد ٹیچر ہب پی کے سے آپ سے مخاطب ہیں۔ الحمدللہ آج ہم 24واں سپارہ جو ہے صبح، آج 23واں روزہ ہے، تو آج ہم شام کو 24واں سپارے کے بارے میں تراویح میں جو ہے وہ سنیں گے۔ تو سپارہ شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہمیں 24واں سپارے کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سمعنا اور سننا جو ہے وہ اس کو قبول فرمائے۔ آپ کا سننا اور میرا سنانا اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ تو آغاز کرتے ہیں 24ویں پارے کا۔ اس میں 3 حصے جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 سورہ زمر کا بقیہ حصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ مومن جو ہے اس کو مکمل ہے اس کے اندر 24ویں پارے میں۔ نمبر 3 سورۃ حامیم سجدہ جو ہے وہ اس کا ابتدائی حصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو کچھ پچھلے جو ہم نے بیان کیا تھا پچھلا 23ویں سپارے کا، اس میں ہم سورہ زمر کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں۔ تو بقیہ حصے میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی ربوبیت کا بیان کیا گیا ہے۔ آسمان و زمین تمام کا خالق صرف اللہ ہے، اس کے قائل تمام انسان ہیں۔ نمبر 2 اللہ کی رحمت کی وسعت کا بیان کیا گیا ہے۔ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جہنمیوں اور جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے کی کیفیت کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مومن جو ہے اس میں کئی باتوں کا بیان ہے۔ نمبر 1 اس میں مومن کا بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون کے دربار میں ہو رہی تھی، تو ایک مومن نے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ اس کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب صرف اللہ ہے۔ تو اس نے فرعون اور اس کے درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈرایا اور کہا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ نمبر 2 فرعون کے کبر و غرور کا بیان کیا گیا ہے کہ اس نے رب العزت کو دیکھنے کے ناپاک جسارت کرتے ہوئے حامان کو ایک محل کی تعمیر کا حکم دیا۔ اللہ سے اعراض کرنے والوں کی سزا کا بیان ہے، ان قریب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 4 اس میں انسان کی تخلیق کا بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کبھی مٹی تھا، پھر نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر بچہ بنا، پھر جوان بنا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، پھر مرا۔ انسان کی تخلیق کی جو سٹیجز ہیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ میں کئی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے زمین اور اس کے اندر ساری چیزیں 4 دن میں بنائیں، آسمان کو 2 دن میں بنایا۔ کافروں کی شرارتوں کا ذکر ہے نمبر 2 پہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے
तो ये लोग शोर मचाते ताकि लोग कुरान मजीद को ना सुन सकें। नंबर 3, एक दाई के बारे में बयान किया गया है कि जो दावत इल्लल्लाह देता है, उसके बारे में अल्लाह ताला क्या बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इससे बेहतर बात किसकी हो सकती है और दाई को कौन सा असलूब इस्तेमाल करना चाहिए, इसका बयान किया गया है। नाज़रीन इकराम, ये हमने जाना कि 24वें पारे के अंदर जो है वो 3 सूरा मुबारका का जिक्र है। एक सूरा ज़ुमर है, एक सूरा मोमिन है, एक सूरा हामिन सईदा है। तो हमने इसके बारे में मुख्तसर सा जायज़ा लिया, इसको समझने की कोशिश की। अल्लाह ताला हमारा ये समझना सोचना, इसके बारे में थोड़ा सा जायज़ा लेने के बारे में हमने देखा कि इसके अंदर क्या कुछ अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमारा सुनना समझना कबूल फरमाए। तो आज हम इसका इख्तिताम करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।